اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے دعا کی تھی اس کے بارے میں سیکھا تھا الحمدللہ۔ اور کل میں نے حدیث الافق کہا تھا، یعنی کہ بہتان والی حدیث بتائی تھی، اور میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، انشاءاللہ ابھی کمپلیٹ کروں گی۔ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان لگتا ہے، الزام لگتا ہے، اور خود انہی کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہ الزام کے بارے میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو یہ ان کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی، اور یہ جاتی ہیں روتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی ہیں اور اپنے والدین کے پاس جاتی ہیں، وہیں پر رہتی ہیں، اور وہ اپنے والدین کے گلے لگ کر رونے لگتی ہیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی ہماری ماں سے، لیکن آپ ایک بار برکہ سے پوچھ لیں، ان کی جو غلام باندھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان سے پوچھ لیں۔ تو برکہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے واللہ عائشہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی، سوائے یہ کہ جب اس کو نیند آتی تو وہ آٹا گوندتی اور وہ جا کر سو جاتی اور بکریاں آ کر آٹا کھا لیتی کہہ کر، یعنی کہ صرف عائشہ سے میں نے یہ ایک ہی برائی دیکھی، مطلب یہ ایک ہی چیز دیکھی، باقی کہ میں نے عائشہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی کہہ کر برکہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو حفاظت میں رکھتی ہوں، اور میں نے عائشہ سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، سبحان اللہ، میں نے عائشہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی کہہ کر سبحان اللہ یہ کہتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں اور ممبر پر آتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کرو گے، اس شخص کے بارے میں جس کی برائی میرے گھر کے اندر تک داخل ہو گئی، یعنی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اب یہ برائی اس کے نقصان پہنچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک، گھر کے اندر تک، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تک آ گئی کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھتے اور کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیں کون ہے وہ شخص، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے تو ہم اس کی سر قلم کر دیں گے، اور اگر وہ دوسرے قبیلے سے بھی ہوگا تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو ایسے ہی دوسرے صحابہ اٹھتے اور کہتے، تم کون ہوتے ہو، اگر ہمارے قبیلے میں سے ہو تو سر قلم کرنے والے، اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے کہہ کر صحابہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے بیزارگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب صحابہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور مصطح ابن عتادہ رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ تھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اس افق کو، اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ یہ لوگوں نے انوویٹ نہیں کیا تھا بلکہ یہ پھیلا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا، عائشہ نے کیا 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 کیا، بس یہ پھیلا رہے تھے، انہوں نے کوئی بھی بات گڑھی نہیں تھی، بلکہ یہ جو بات گڑھی گئی تھی اس کو پھیلا رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بہترین جواب ان کا ہوتا ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی، ام ایوب رضی اللہ عنہ یہ ان کی بیوی ہوتی ہے اور کہتی ہیں، اے ابو ایوب، تمہیں پتہ ہے عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے، اے ام ایوب، کیا تم ایسا کر سکتی ہو، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے، استغفر اللہ، میں کبھی نہیں کر سکتی، تو عائشہ تم سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ، بس ایک ہی جواب، عائشہ تم سے بھی پاک ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔
سبحان اللہ، کتنا بہترین جواب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں پر ہوتی ہیں؟ ان کے والدین کے گھر ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آیا عائشہ، اگر تم نے ایسا کوئی بھی کام کیا ہو تو تم بتا دو اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں بخش دے گا۔ اگر تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو ہمیں بتا دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں وہ بات کیسے بتاؤں جو میں نے نہیں کی، اور میں نے جو نہیں کیا اگر وہ میں بتاؤں گی تو میں کیسے بتا سکتی ہوں جو میں نے نہیں کیا؟ جو میں نے نہیں کیا مطلب ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اگر میں وہ بتاؤں گی تو بھی آپ لوگ کوئی سچ نہیں مانیں گے میری بات کو، یعنی کہ اگر میں سچ بتا بھی دوں کوئی بھی یقین نہیں کرے گا مجھ پر، جو میں نے نہیں کیا وہ میں کیسے بتاؤں، کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے۔ بس عائشہ رضی اللہ عنہ کی جواب دیتی ہیں، فصبر جمیل، میں تو صرف وہی بات کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر کہی تھی، فصبر جمیل، میں بھی صبر کروں گی، بہت خوبصورت صبر، کہہ کر وہ رونے لگتی ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ حدیث روایت کی، اور وہ کہتی ہیں، میں نے کہیں رات میں نے روتے ہوئے گزارے، اور میں دنوں میں کھانا نہیں کھاتی تھی، بس یہ فکر تھی مجھے، اور میں ہمیشہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا نام کسی طرح میرا نام کلیریفائی کر دے، کہہ کر۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام، اتنے دن سے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، وہی لے کر، قرآن لے کر، حدیث لے کر، کوئی بھی چیز لے کر جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں، وہی آنے لگتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ نور کی آیتیں نازل کرتے ہیں، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ تم، یہ ایک بہتان ہے، بے شک یہ بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ بہتان جو گڑنے والے ہیں وہ تم میں سے ہی کوئی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان ہے، اور یہ گڑنے والے تم میں سے ہی ہے۔ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اے نبی یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کے لیے برا ہے، بے شک یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اتنا بڑا پھر اس کا اجر ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہے، تو سبحان اللہ وہ اتنی خوش ہوتی ہیں، اتنی خوش ہوتی ہیں، وہ جا کر سجدہ کرتی ہیں، اور ام رومان رضی اللہ عنہ کہتی ہے، جاؤ اے عائشہ، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ان کے پاس جاؤ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، ان کا شکر ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس نے میرا نام کلیریفائی کیا ہے، اس نے مجھ پر سے یہ الزام ہٹایا، کہہ کر وہ جا کر سجدہ سہو کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کریں گے، کہہ کر میں تو سوچ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید خواب کے ذریعے یا کسی بھی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیں گے، کہہ کر، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ میرے لیے قرآن میں آیتیں نازل کرے گا، کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اتنا ہی بڑا پھر اجر بھی ملتا ہے۔ کتنے دن، 1 مہینہ گزر گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے، یہ قصہ چلتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور جتنی بڑی آزمائش نا اتنا ہی بڑا پھر پھل بھی ملتا ہے اس کا، اتنا ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے برا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد نا کوئی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے ڈرتا تھا، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کہا، یہ تم نے ایک بار دہرا لیا، اس کے بعد ایسی بات کبھی نہیں دہرانا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں، کیوں نہیں، لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افق مبین، کیوں نہیں پھر جب کہا گیا، جب سنا مومن بندوں نے، مومن عورتوں، مومن مردوں نے سنا یہ بات کو، تو انہیں نے کیوں نہیں گمان کیا یہ تو کھلا بہتان ہے، کہہ کر وہ لوگوں نے اپنے نفسوں میں کیوں نہیں گمان کیا، وہ لوگ کیوں اس بات کو پھیلا رہے، کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ڈانٹتے ہیں ان لوگوں کو، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کتنی نصیحتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں پھر وہ جو شخص یہ بات گڑھ رہا تھا وہ 4 گواہوں کو لے کر آیا، کیوں نہیں اس نے 4 گواہوں کو لایا، پھر کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ڈانٹتے ہیں ان لوگوں کو۔ اور پھر یہ جو بھی کیونکہ
ہم انسان ہیں نا، صحابیات بھی اس گناہ میں پڑ گئے. صرف یہ 3 صحابہ، 2 صحابہ اور 1 صحابی تھے جو اس گناہ میں پڑ گئے تھے، اور یہ لوگوں نے اس بات کو پھیلایا تھا کہ سنا تم نے کیا کیا، سنا تم نے، بس یہ کہہ رہے تھے. تو اس طرح انہوں نے اس بات کو پھیلائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتائی. تو یہ 3 صحابیات، سبحان اللہ، کیونکہ آخرات کی سزا جو ہے نا بہت بدترین ہے دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی بہت حقیر سزا ہے. اسی لیے یہ 3 صحابی کو کوڑے لگا لیتے ہیں یہ لوگ، اور اس سے اللہ سے توبہ کرتے اور رجوع کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پتہ ہے یہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ جو اس میں پڑی تھی کون تھی؟ یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی کمپٹیٹر ہے، وہ تعریف کر رہی ہیں میں نے برائی کبھی نہیں دیکھی عائشہ سے، لیکن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ جو انہی کی بہن ہے وہ اس بات کو پھیلا رہی تھی، اور یہ کوڑے لگا لیتی ہیں کیونکہ آخرت کی سزا بہت بڑی ہے دنیا کے مقابلے میں کہہ کر. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ کبھی بھی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کبھی کچھ برا نہیں کہتے. سبحان اللہ. بہترین ثابت ہوا نا ان کے حق میں کہ ان کی پاک دامن کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. اور کون ہے ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، ان کی پاک دامنی کی، اور ان کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی. اور جب کبھی ہم لوگ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں گے تو ہم ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیں گے، ہم ہر کوئی، اور جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے سب لوگ. سبحان اللہ. ہاں، یہ تھی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ. اور یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. جب کبھی آپ لوگ بہتان سنیں تو ہمیشہ یہی کریں، اگر وہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے اور بندیوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہیں کہ میں نے اس کے بارے میں نہ کوئی برائی دیکھی نہ برائی سنی، تو میں کیوں اپنی زبان اور اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو اس برائی میں ملوث کروں، کہہ کر ہمیشہ اس برائی سے بچیں. کیونکہ آپ سوچتے قرآن میں سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت باتیں کہی ہیں، بہت ایسی نصیحتیں بتائی ہیں. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جس شخص کی برائی کرتے ہو شاید وہ تمہارے سے زیادہ اللہ کے قریب محبوب ہوگا. مطلب تم کسی شخص کی اگر برائی کرتے ہو، اگر فار ایگزامپل تم کسی کو کہتے ہو وہ کالی، وہ گڈی، وہ موٹی، ایسے الفاظ ادا کرتے ہو، کس کو پتہ تم جس کے بارے میں برائی کر رہے ہو وہ اللہ کے پاس محبوب ہوں گے، وہ عزیز بندے ہوں گے تمہارے مقابلے میں. کبھی ایسا مت کرنا. اللہ سے ڈریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور دوسروں سے کبھی بدگمان نہ کریں. سبحان اللہ. اس سے ہمیں بہت نصیحتیں ملتی ہیں آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ، کیونکہ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا جس طرح سے ان باتوں کو پھیلاتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ رحم کرے. ایسا مت کریے، اچھی باتیں پھیلائیے. اگر سوشل میڈیا کا استعمال ہی کرنا ہے تو اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتیں پھیلائیں. اور اس طرح ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر سے الزام ہٹاتے ہیں، اور ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں دیکھا تھا ہم لوگوں نے، حجۃ الوداع کے بارے میں. حجۃ الوداع میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتی ہیں، اور ان کو کیا ہوتا ہے؟ حیض آ جاتا ہے. اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے کہا تھا حجۃ الوداع میں ہماری 2 ماؤں کو حیض آ گیا تھا، ایک صفیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ایپیسوڈ میں، اور ایک ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو. بس فرق اتنا ہے تھا کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض پہلے آتا ہے، اور صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض بعد میں، یعنی کہ پورا حج کمپلیٹ ہونے کے بعد آتا ہے، اور یہ تو پہلے آ گیا. تو ان کو کیسے؟ تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جاتی ہیں، اور ان کو حیض آ جاتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیوں تم؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا تھا اور مجھے حیض آ گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی کہ حج کے لیے 9 دن ہوتے ہیں نا، تو وہ تو شروع دن میں آ گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اے عائشہ، یعنی کہ وضو نہیں کر سکتے حیض کی حالت میں، اور وضو 2 چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک نماز کے لیے، ایک طواف کے لیے. تم یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ مت کرنا، باقی ہمارے ساتھ رہنا. یعنی کہ یہ 2 چیزیں، تم یہ 2 ارکان مت کرنا، وضو یعنی کہ طواف مت کرنا اور نماز مت پڑھنا.
باقی ساتھ رہنا کہہ کر. پھر جب عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ دنوں کے بعد 4 یا 5 دن کے بعد جب صاف ہو جاتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں پاک ہو گئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، اور وہ عبد الرحمن کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی بہن کو جا کر غسل کروا کر لاؤ، مطلب جا کر احرام بنوا کر لاؤ. تو وہیں کچھ دور میں، مکے سے کچھ دور میں احرام بن کر آتے ہیں. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا غسل کرتی ہیں اور احرام باندھ کر آتی ہیں. تو وہیں پر آج مسجد عائشہ بنی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ مکے کے باہر مسجد عائشہ کس لیے وہ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تھا. جب ان کو احرام بننا تھا تو ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جا کر احرام بنوا کر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بڑے بڑے مسجدیں ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ ایک دور جگہ لے کر جاتے ہیں اور احرام بن کر آتی ہیں. تو وہیں پر آج مسجد عائشہ ہے. تو یہ ہے مسجد عائشہ کے پیچھے کا سیکرٹ. تو انشاءاللہ ہم لوگ باقی کے قصے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق دے. دیکھیے یہ زبان کے ہلاکتوں سے بچیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تاخراتوں میں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی ہلاکتوں سے بچنے والے بنائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.